نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر آج میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے، وذکر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگرچہ اپنے باطن کی خباثت کی وجہ سے ظاہر میں وہ نصیحت کو رد کر دے، نہ مانے، لیکن اس کا دل تسلیم کر جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین پر آنے کے لیے نصیحت کی، تو ظاہر میں تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کے دل تسلیم کر گئے۔ قرآن مقدس نے اس کی صراحت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دل تو ان کے تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، مگر حسدا من عند انفسہم، دل میں جو حسد تھا اس حسد کی وجہ سے اپنی ضد پر جمے رہے۔ ورنہ یاد رکھیں، نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ صحیح مزاج کا مالک ہوتا ہے، جو بندہ صحیح فطرت کا مالک ہوتا ہے، جو بندہ صحیح طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا۔ اور جو بندہ بد باطن ہوتا ہے، جس کے دل میں خباثت ہوتی ہے، اسے اگر نصیحت کی جائے تو میرے پیارے بھائیوں الٹا برا مان جاتا ہے۔ وہ اس مصرعے کا مصداق بن جاتا ہے کہ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ اسے اگر اچھی باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں اسے برا لگتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اپنے دل کے اندر خباثت اور گندگی بھری ہوتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، جو بھی بندہ صحیح مزاج کا مالک ہوگا، جب بھی اسے نصیحت کی جائے گی تو میرے پیارے بھائیوں نصیحت کو قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کی ایک سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ یہ لقمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے اولیاء میں سے ایک ولی گزرے ہیں۔
انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اللہ رب العزت کو ان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ قرآن مقدس کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی نصیحتوں کو قرآن مقدس کا جز اور حصہ بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے انسان، قیامت تک آنے والے مسلمان آپ کی نصیحتوں کو قرآن مقدس کے اندر پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے، ایک استاذ ہے میرے پیارے بھائیوں وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے۔ سیدھے سادے الفاظ میں کہیں کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرے، بلکہ ہمارے اکابر تو یہاں تک فرماتے ہیں، ہمارے اکابر یہاں تک کہتے ہیں کہ جس گھر کے مرد اپنے گھر والوں کو نصیحت نہیں کرتے، اس گھر کے مردوں اور مردوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر بڑا اپنے چھوٹے کو اچھی باتوں کی نصیحت کیا کرے۔ ایک اور جملہ یاد رکھیں، دیکھیں نصیحت ایک الگ چیز ہے اور تنقید یہ ایک الگ چیز ہے۔ آج ہم لوگ نصیحت کم کرتے ہیں اور تنقید میرے پیارے بھائیوں زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر درد دل ہوتا ہے، نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس کے اندر خلوص ہوتا ہے، نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے، نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر اپنائیت ہوتی ہے، اور تنقید یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ آپ سامنے والے پر اعتراض کر دیں۔ یاد رکھیں لوگ تنقید سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں، اور نصیحت سے ہر سامنے والا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سامنے والے کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ نصیحت کریں گے تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں سامنے والا فائدہ اٹھائے گا۔ آپ قرآن مقدس کو کھول کر دیکھیں، آپ قرآن مقدس کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تو یوں کہا کرتے کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی درد دل کے ساتھ کسی کو نصیحت کی جائے گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نصیحت سامنے والے بندے کے دل پر اثر نہ کرے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کریں، انہیں سمجھاتے رہا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لقمان حکیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ آج آپ ان کی نصیحتوں کو قرآن مقدس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، اور فرمایا فتکن فی صخرۃ،
اور وہ عمل کسی پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو، کسی پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر ہو، اور فرمایا او فی الارض یا زمین کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العزت اسے حاضر فرما دیں گے، ظاہر فرما دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ رب العزت بڑے ہی باریک بھی ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، آپ نے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز کو قائم کرنا، اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلی باتوں کا حکم دیتے رہنا، اور فرمایا وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ بری باتوں سے روکتے رہنا، اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، کیونکہ یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ اسی طرح دیکھیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، آپ نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے پیارے بچے جب بھی تو کسی سے ملے تو اپنا گال پھلا کر مت ملنا، یعنی غصے کے انداز میں مت ملنا، بلکہ خندہ پیشانی، اسی طرح ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اللہ رب العزت کی زمین میں کبھی بھی اکڑ کر اور اترا کر مت چلنا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ رب العزت ہر اترانے والے اور گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، آپ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بچے درمیانی چال چلنا، اور فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، دھیمی رکھنا، اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بدتر جو آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحتیں کی، اللہ رب العزت کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ انہیں قرآن مقدس کا جز اور حصہ بنا دیا۔ اسی طرح اس امت کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرتا رہا۔ آج بھی اگر ہم اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہیں گے تو میرے پیارے بھائیوں خیر پر آتے رہیں گے، اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھو خیر سے بھلائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد امام باقر علیہ الرحمہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا۔ توجہ سے سننے والی بات ہے، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں ہمیں یہ نصیحتیں آنے والی زندگی کے اندر فائدہ پہنچائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا 5 طرح کے انسانوں سے کبھی دوستی مت کرنا۔ جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان وہ 5 لوگ کس طرح کے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 بے وقوف آدمی سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، اور فرمایا اس لیے کہ بے وقوف آدمی، اس لیے کہ کم عقل آدمی اگر تجھے کبھی فائدہ پہنچانا بھی چاہے تب بھی وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں یہ مثال مشہور ہوئی ہے کہ بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو فرمایا بے وقوف دوست، بے وقوف انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ فرمایا کہ جھوٹے انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر کے دکھاتا ہے۔
وہ ہمیشہ سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے، کبھی بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں چلنے دیتا۔ آپ قرآن مقدس کھول کر کے دیکھیں، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خبردار ہو جاؤ اور خبردار ہو کر کے سن لو، جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹے انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ تیسرے نمبر پر میرے پیارے بھائیوں، امام باقر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فاسق انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ فاسق کہتے ہیں اس انسان کو جو گناہگار ہو، جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہو۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہو، جو بندہ اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہو، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کر سکتا؟ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابا جان میں ایسے انسان سے دوستی کیوں نہ کروں؟ امام باقر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ تجھے ایک روٹی پر یا اس سے بھی کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا کہ ایک روٹی پر بیچ دے گا، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے کہ ایک روٹی کی امید پر بیچ دے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں کہ بیچ دے گا اور بھاؤ کا بھی پتہ نہیں چلنے دے گا کہ کتنی قیمت لگائی، کیونکہ فاسق جو ٹھہرا جب اللہ رب العزت کا نافرمان ہے تو وہ میرے پیارے بھائیوں کسی کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ بخیل انسان سے، کنجوس انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ اور فرمایا اس لیے کہ کنجوس آدمی تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب کہ تجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمیں بعض اوقات کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی دقت اور پریشانی آ جاتی ہے، اور ہم اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جاتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے، اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں پریشانی میں ہوں، آپ میری فلاں ضرورت پوری فرما دیں۔ اس وقت وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ سچ میں تجھ سے کہیں زیادہ پریشان ہوں، اس لیے میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام باقر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کنجوس آدمی سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا میرے پیارے بھائیوں کہ کسی بھی قطع رحمی کرنے والے سے، یعنی کسی بھی رشتے ناطے توڑنے والے سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ جو بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناطے توڑ دیتا ہو، ذرا سی بات ہوئی اس سے بولنا چھوڑ دیا، ذرا سی بات ہوئی اس سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے ملنا چھوڑ دیا، اس سے ملنا چھوڑ دیا، ایسے انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام باقر علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ ابا جان میں ایسے انسان سے دوستی کیوں نہ کروں؟ اس پر امام باقر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے ایسے انسان پر جو رشتے ناطے توڑتا ہو قرآن مقدس کے اندر 3 جگہ لعنت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ایسے انسان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے اندر بھی میرے پیارے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرتا رہا ہے، اور جب جب ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرتا رہے گا تو یاد رکھیں یہ امت فلاح پہ رہے گی، خیر پہ رہے گی۔ اور جب جب ہم بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا چھوڑ دیں گے، اس امت کے اوپر بھی میرے پیارے بھائیوں شر غالب آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں جنہیں وصایا امام اعظم کہا جاتا ہے، جن میں آپ نے اپنے بیٹے حماد کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے 5 لاکھ احادیث میں سے صرف اور صرف 5 احادیث کا
انتخاب کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ بیٹا اگر آپ فقط ان 5 احادیث مبارکہ پر عمل کر لو گے تو سمجھ لو پورے دین کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ان 5 احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور حقیقت میں اگر آپ ان 5 احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، آگے چل کر کے ان سے متعلق ہم گفتگو بھی کریں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں ان 5 احادیث مبارکہ کے اندر پوری تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے۔ وہ 5 احادیث مبارکہ یہ ہیں، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور تیسری حدیث میرے پیارے بھائیو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور 5ویں حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ 5 احادیث امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، اور آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان 5 احادیث مبارکہ سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج تو فقط پہلی حدیث مبارکہ سے متعلق بہت ہی مختصر بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ سے اپنی صحیح بخاری کا آغاز فرمایا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے تو نیت کا ٹھیک ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر میرے پیارے بھائیوں اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اس نیت کو ٹھیک کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں تقریباً 8 سال رہا، اور اس 8 سالہ عرصے میں نے فقط اپنے شیخ سے نیت کا ٹھیک کرنا سیکھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کیا کریں۔ دیکھیں، ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم اپنے بچپن سے ایک واقعہ سنتے آئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اپنے استاذ کو، یا پھر آپ کہیں کہ ایک مرید نے اپنے پیر کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلایا۔ وہ جب اپنے شاگرد کے گھر میں دعوت کے لیے آئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک روشن دان کھلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت روشن دان ہے۔ پوچھا کہ یہ کس لیے بنایا؟ کہنے لگا کہ حضرت اس وجہ سے کہ اس سے ہوا آیا کرے گی اور روشنی آ جایا کرے گی۔ حضرت نے اسی وقت اپنے شاگرد کی اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ کو نیت یہ کرنی تھی کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، اس سے مجھے نماز کے اوقات کا پتہ چلا کرے گا، اور پھر میں اپنے پالن ہار کی عبادت کیا کروں گا، جبکہ ہوا اور روشنی تو تمہیں مفت میں مل جاتی۔ تو یاد رکھیں، اگر ہمارا کوئی بھائی اپنے گھر کے اندر کمرے میں ایک روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، اس سے مجھے نماز کے اوقات کا پتہ چلا کرے گا، اور پھر میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کروں گا، تو اس کی یہ نیت میرے پیارے بھائیوں عبادت بن جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت اسے اس کے اوپر اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے،
کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔